فتح مکہ اسلام کی تاریخ کا روشن باب ہے۔ اللہ نے اہل ایمان کو سرخروئی دی، کامیابی عطا کی۔ جس شہر سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے، اور اہل مکہ نے حضور کو اذیتیں دیں، تکلیفیں پہنچائیں، کوڑے پھینکے، اوجریاں ڈالیں، آج اسی شہر میں فاتح بن کے حضور جلوہ فراز ہو رہے ہیں۔ اور دن کتنا روشن تھا، کتنا شاندار تھا۔ غزوہ فتح مکہ کا سبب قریش کی معاہدہ شکنی قرار پایا۔ یہ شان و شوکت کا زمانہ ہے۔ 10,000 کا لشکر جرار لے کر کے حضور مکہ کی طرف عازم سفر ہوئے۔ جب یہ اتنا بڑا لشکر مدینہ سے باہر نکلا تو اس کی ایک ہیبت تھی۔ ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے، وہ اس کو دودھ پلا رہی تھی۔ حضور نے ایک صحابی حضرت جمیل بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کھڑا کر دیا، کہا تم یہاں رک جاؤ اور سارے لشکر کے گزرنے تک تم نے یہاں موجود رہنا ہے، کوئی اس کتیا کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ میرے حضور کا دیا ہوا دین ہے۔ چلتے چلتے مرہ زہران کے مقام پہ حضور نے پڑاؤ کیا۔ یہ مکہ المکرمہ کے قریب ایک علاقہ ہے۔ رات ہوئی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کشادہ کشادہ خیمے لگاؤ اور ہر بندہ خیمے کے آگے آگ روشن کرے۔ حضور کی آرزو یہ تھی کہ مکے والے اس منظر کو دیکھ سکیں اور لڑائی کی نوبت نہ آئے، قتل و غارت تک ماجرا نہ جائے، اور ان کے دل میں ہیبت پیدا ہو جائے اور وہ خود ہی اطاعت قبول کر لیں۔ اب لشکر گزر رہا ہے، کبھی کوئی قبیلہ جھنڈے تھامے جا رہا ہے، کبھی 10,000 کا لشکر تھا۔ تو ابو سفیان کی زبان سے بے ساختہ نکلا، عباس تیرے بھتیجے کی بادشاہت قائم ہو گئی۔ کہا بھولے نہ بنو، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت کی شان ہے۔ جب حضور مکے میں داخل ہو رہے تھے، حضور کے سر پہ یمنی چادر کا امامہ تھا، کسوہ نامی اونٹنی پہ بیٹھے تھے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے چھتیں بھری ہوئی تھیں، لیکن حضور کا سر عجز سے جھکا ہوا تھا، حتیٰ کہ اونٹنی کے کجاوے کی جو لکڑی ہے حضور کے امامے کا کور اس کو چھو رہا تھا۔ اور حضور اس طرح مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ جو ہی حضور سین حرم میں داخل ہوئے، آقا نے اونٹنی پر ہی طواف کا آغاز کیا اور اپنی چھڑی سے حجر اسود کا استلام کیا، اور اللہ اکبر حضور نے کہا۔ جب حضور نے اللہ اکبر کہا، 10,000 صحابہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، مکے کی وادی گونجنے لگی، اللہ اکبر کے نعرے کا تسلسل قائم ہو گیا۔ پھر حضور نے خاموش ہونے کا اشارہ دیا تو سارے خاموش ہوئے۔ 360 بت تھے جو اطراف کعبہ میں نصب کیے گئے تھے۔ حضور چھڑی سے اشارہ کرتے اور جاء الحق و زہق الباطل پڑھتے، اور وہ بت اوندا ہو کے گر پڑتا۔ اللہ اکبر۔ ادھر ظہر کا وقت ہو گیا۔ حضور فرمایا بلال کدھر ہے؟ حاضر کیے گئے۔ فرمایا کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھو۔ اللہ اکبر۔ بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو گئے۔ جب ہم اذان دیتے ہیں تو رخ کدھر کرتے ہیں؟ قبلہ کی جانب۔ اور اگر کوئی کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہو تو وہ تو جدھر رخ کرے ادھر ہی قبلہ ہے۔ اب حضرت بلال اذان دینے کھڑے ہوئے، حضور طواف کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ بلال ادھر گھومتے جا رہے ہیں جدھر حضور گھومتے چلے جا رہے ہیں۔ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی۔ اسی حرم کے صحن میں بلال حبشی کو مارا گیا تھا، انہیں اذیتیں دی گئی تھی شہر مکہ میں۔ آج سارے نیچے کھڑے ہیں، بلال حبشی اوپر کھڑا ہے۔ عزتوں کی معراج عطا کی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آقا کریم نے فرمایا کہ لوگوں بتاؤ تمہارا کیا گمان ہے میرے بارے۔ انہوں نے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، تو آپ سے ہمیں خیر کی توقع ہے، لیکن انہیں یہ تھا کم از کم ہمیں مکہ بدر کر دیا جائے گا۔ لیکن میرے حضور نے فرمایا آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، جاؤ چلے جاؤ، آج میں نے تم سب کو آزاد کیا۔ سن 8 ہجری کو یہ واقعہ ہوا۔ 9 ہجری کو حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کی قیادت میں حج کے لیے قافلہ بھیجا، اور 10 ہجری میں خود آئے۔ تو وہ منظر بھی شان و شوکت کا ایک عجیب رنگ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتح مکہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ میری امت میرے اوپر درود پڑے اور رب ان پر رحمت نازل کرے۔
کیا پسند تھی حضور کی کہ میری امت مجھ پہ درود پڑے اور میرا رب رحمتوں کا نزول کرے. صحیح مسلم میں روایت ہے جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. اللہ اکبر. اور اگر درود کے ساتھ سلام بھی ہو تو مجھے ایک شعر اتنا اچھا لگتا ہے تو سادہ سا, پتہ نہیں اس کا وزن بھی ٹھیک ہے نہیں, کسی سادے سے بندے نے کہا ہے لیکن مجھے بڑا پسند آیا. بعض روح کھینچ لیتے ہیں نا. کسی نے کیا خوب کہا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. کتنا سادہ اور کتنا خوبصورت. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. اور اگر حضور کی طرف سے وعلیکم السلام کے لفظ آگے تو اور کیا چاہیے. اس لیے کثرت سے حضور کو سلام کرو. یار آپ گلی سے بازار سے گزرتے ہوں تو کوئی لڑکا, کوئی بزرگ, کوئی شخص آپ کو روز سلام کرے تو ایک دن آپ پوچھتے ہیں نا یہ کون ہے, روز ہی سلام کرتا ہے, یہ کس کا بیٹا ہے, یہ روز سلام کرتا ہے. پھر کس دن آپ روک کے پوچھیں گے پتر کس کے پتر ہو, اتنے اچھے ہو کہ روز سلام کرتے ہو. تو ایک دن حضور بھی پوچھیں گے نا یہ کس کا پتر ہے, یہ کس کا بیٹا ہے, یہ روز مجھے سلام کرتا ہے. تو پھر حضور سے تعارف ہو جائے گا. اس لیے حضور کو سلام کیا کرو. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں جب آقا نے فرمایا نا کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے پہ درود پڑا کرو, تو میں نے عرض کی حضور جب آپ وصال کر جائیں گے تب بھی یہ عمل جاری رکھیں. تو حضور نے فرمایا اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا نبیوں کے جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حی یرزق, نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. اس لیے جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھو, میرے اوپر سلام پڑھو. اللہ اکبر. تو حضور فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند آتی ہے کہ کوئی میرے پہ درود پڑھے اور پھر رب اس پہ رحمت نازل کرے. اللہ اکبر. حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا حضور میں چوتھا حصہ آپ پہ درود پڑھوں گا اور باقی جو 3 حصے ہیں دیگر وظیفے کر لیا کروں گا. تو آقا کریم نے فرمایا ما شئتا وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ, جیسے تمہاری مرضی, لیکن اگر درود کو بڑھا دو تو ہوگا اچھا. تو میں نے کہا حضور میں آدھا وقت درود پڑھوں گا, آدھا دیگر وظیفے کروں گا. فرمایا ما شئتا, جو تمہاری مرضی, لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو اچھا ہوگا. میں نے کہا حضور میں 2 حصے درود پڑھوں گا, 1 حصہ باقی وظیفے کروں گا. فرمایا بہت اچھا, لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو پھر اور اچھا ہوگا. عرض کی حضور میں پڑھوں گا ہی درود, میں سارا وقت درود پڑھوں گا. تو سنو میرے حضور نے کیا کہا, یہ ترمذی کی روایت ہے. حضور نے فرمایا پھر تیرے سارے دکھ مٹ جائیں گے, سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو اس لیے کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھیں تو اس سے حضور بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرے امتی پہ رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. اپنے رب کا ناشکرہ ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, اور اس پہ وہ خود گواہ ہے. کوئی خارج سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دلیلیں دی جائیں کہ انسان ناشکرہ ہے, یہ دیکھو اس نے ناشکری کی. کہا وہ اپنے اندر اتر کے دیکھے تو وہ ناشکر اپنے آپ کو پائے گا. سر کی چوٹی سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک جو کچھ ہمیں ہمارے وجود کے اندر دیا گیا, کیا اس کا ہم نے کبھی شکریہ ادا کیا ہے؟ کتنے جوڑ ہیں, کتنی ہڈیاں ہیں, کتنے سسٹم لگے ہیں. تنفس کا نظام ہے, انہضام کا نظام ہے, عضلاتی نظام ہے. اسی طرح ہڈیوں کا ایک سسٹم ہے. انسان کا جو ہے وہ جگر کا معاملہ ہے, دماغی سسٹم لگایا ہوا ہے. بولنے والی زبان دی گئی ہے, سننے والے کان دیے گئے ہیں, دیکھتی آنکھیں دی گئی ہیں, اور چلنے کے لیے ٹانگیں دی گئی ہیں, اور پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے گئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نظام دیا ہے. ایک لقمہ اٹھانے کے لیے اس کے لیے جو اہتمام کیا گیا ہے, سب سے پہلے ہاتھ سے چھوتا ہے, اگر زیادہ گرم ہے تو وہیں چھوڑ دے. پھر اس کے بعد وہ اس کو منہ کے قریب لاتا ہے. دوسرا سینسر لگائے ناک, اگر بدبودار ہے تو وہیں چھوڑ دے. ناک کو کانوں کی جگہ رکھ دیا جاتا, کان کو ناک کی جگہ رکھ دیا جاتا, لیکن ایسا نہیں, اس کی ضرورت یہاں تھی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ زبان پہ اگر کڑوا ہے تو وہیں تھوک دے. پھر اس کے بعد دانتوں سے اس کو چبایا جاتا ہے, اگر اس کے اندر کوئی سخت چیز ہے تو وہیں پھینک دے. پھر اس کے بعد حلق سے اتارا جاتا ہے. ایک لقمہ تیرے حلق تک پہنچتے ہوئے کتنے مراحل طے کرتا ہے, اور رب نے تیرے لیے کتنا سسٹم بنایا ہے. تیری 5 انگلیاں برابر نہیں رکھی, لیکن جب تو لقمہ اٹھاتا ہے تو برابر ہو جاتی ہیں.
اور تیرے لیے آسانی پیدا کر دی. اگر ساری برابر ہوتی پہلے ہی تو لقمہ نہ اٹھا پاتا. پھر اندر دانتوں نے پیسا چکی کی طرح اور پھر اندر تیرے معدے میں چلا گیا اور پھر معدے میں جہاں جسم کو جو ضرورت تھی اس نے اس کو وہاں پہنچایا. جو فاضل تھا زائد تھا اس کو فضلے کی صورت کے اندر باہر پھینک دیا گیا. تو یہ تیرا ایک سسٹم رب نے بنایا ہے. انسان کبھی اس پہ غور کیا, تدبر کیا؟ تو کتنا ناشکرہ ہے. اپنے اندر اتر کے دیکھ. تو نے کبھی اپنے اندر جو لگے ہوئے سسٹم ہیں ان کا کبھی بیٹھ کے رب کا شکریہ ادا نہیں کیا؟ باقی خارج میں تیرے لیے یہ ہوائیں چل رہی ہیں, یہ درخت آکسیجن پیدا کر رہے ہیں, یہ پانی کا سسٹم ہے, یہ بادل امٹ کے آتے ہیں, برستے ہیں, زمین سے سبزہ اگتا ہے, ان کے اندر رنگ بھرتے ہیں, پھل لگتا ہے, مٹھاس آتی ہے, ذائقے آتے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے وہ طرح طرح کے طبی خواص پیدا ہوتے ہیں. پھر تیری ضروریات وہاں پہنچتی ہیں. تیرے لیے اس نے جو ہے وہ آکسیجن رکھی ہے, تیرے لیے ہواؤں کے بندوبست کیے ہیں, تیرے لیے سائبان رکھا ہے, چھت رکھا ہے, ماں باپ کی شفقتوں بھری گود رکھی ہے, تیری آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد اور بیویوں کو بنایا ہے, تیرے لیے جو ہے وہ مال دولت سواریاں, طرح طرح کے پھل, انواع و اقسام کے کھانے, طرح طرح کے مشروبات, معقولات اور لحمیات, کیا کچھ تیرے لیے بنایا. انسان ذرا غور کر, تدبر کر. زمین کو بچھونا بنایا, یہ پھوٹتے جھرنے, یہ بہتی ندیاں, یہ کوسار, یہ مرغزار, یہ لالازار, یہ جوئے بار, یہ شہد کے چھتے میں تیرے لیے رس بھرتی ہوئی مکھیاں کہاں کہاں سے وہ رس نچوڑ کے تیرے لیے جمع کرتی ہیں. کہتے ہیں ایک چھتے پہ 1.25 لاکھ مکھی ہوتی ہے اور وہ کہاں کہاں سے پرواز کرتی ہے, لاکھوں میلوں سفر کرتی ہے, اور وہ رس ایک ایک قطرہ, ایک ایک بوند تیرے لیے جمع کرتی ہے. وہ تیرے لیے غذا بھی ہے, تیرے لیے شفا بھی ہے, تیرے لیے دوا بھی ہے. تو نے محنت نہیں کی, کوشش نہیں کی, اس کو نچوڑ کے اپنے اندر اتار لیا. ذرا اس لقمے کو جس سے لذت لیا تو نے, تو ذرا غور کر کتنا کچھ تیرے رب نے عطا کیا ہے. روزانہ کتنا کچھ تجھے نصیب ہو رہا ہے. انسان تو اپنے رب کا ناشکرہ ہے. تو وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, اس پر انسان خود گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, اور بے شک یہ دولت کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے. افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور, اس گھڑی کو یاد دلایا جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. آج کر لے جو کرنا ہے, آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, لیکن وہ وقت آنے والا ہے جب تم قبروں سے اٹھاؤ جائے گا. تو صاحبو, قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے, مجھے اور آپ کو اس مختصر سی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا, یا تو وہ بحرین کی جانب ہجرت کر جائیں اور یا مدینۃ المنورہ کی جانب ہجرت کر جائیں. تو حضور نے مدینۃ المنورہ کو ہجرت گاہ کے لیے پسند کیا, اور وہاں جب حضور پہنچے تو بنو اشہل نے بالخصوص اور انصار مدینہ نے جس طرح حضور علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا, اور دیکھتے ہی دیکھتے شجر اسلام ثمر بار ہونے لگا. یہود کی مخالفت کے باوجود تیزی سے لوگ اسلام کے دامن میں داخل ہونے لگے, اور اطراف سے قبائل سے لوگ بھی اسلام میں داخل ہونے لگے. تو قریش مکہ کو اچھا نہ لگا اسلام کا پھلنا پھولنا اور پھیلنا. تو انہوں نے کوئی بہانہ اور کوئی ذریعہ ایسا ملے کہ وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں, تو عمر حضرمی کا قتل اور ابو سفیان کے قافلے کے حوالے سے انہیں تحریک ملی, اور وہ 1000 کا لشکر لے کر مکہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف پیش قدمی کرنے لگے. آقا کریم علیہ السلام بھی 313 افراد لے کر مدینہ شریف سے نکلے اور بدر کی جانب روانہ ہوئے. تو آلات حرب و ضرب بھی بہت تھوڑے اور محدود تھے. صحیح روایات کے مطابق 2 گھوڑے, 6 زرہیں, 8 تلواریں, 70 اونٹ, یہ کل اثاثہ تھا. جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے تھے. یہ اللہ کے مجاہد تھے, چلے تھے جنگ کرنے کو. نہ تیغ و تیر پر تکیہ, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر, بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر.
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات سوئے نہیں، مصلی بچھا ہے اور حضور کبھی سجدے میں ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، کبھی قیام میں، الہاء زاری کرتے ہیں، اور پھر حضور نے نیاز کے انداز سے ناز کا انداز اختیار کیا، اور تاریخ میں وہ دعا آج تک کسی نے نہیں مانگی جو میرے حضور نے مانگی ہے۔ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا مانگی جو آج تک کسی نبی نے بھی نہیں مانگی۔ حضور نے 313 کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، مالک میں نہیں کہتا ان 313 کو بچا لے، لیکن اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا۔ یہ ناز والی دعا تھی حضور کی، اللہ اکبر۔ اور پھر حضور ساری رات یوں الہاء زاری کرتے رہے۔ اچانک حضور کے چہرے پہ مسرت کے آثار آئے اور حضور نے فرمایا اے ابو بکر مبارک کو، یہ جبریل امین اللہ کی مدد لے کر آ گئے۔ اور پھر صحیح بخاری میں روایت ہے اور تمام کتب سیر میں موجود ہے اور بھی کتب حدیث میں موجود ہے، حضور نے چھڑی لی اور صحابہ کو ساتھ لیا، اور مقام بدر میں حضور نے کچھ جگہوں پہ نشان لگائے اور فرمایا فلاں ابن فلاں کل یہاں مرے گا، فلاں ابن فلاں کل یہاں مرے گا، فلاں ابن فلاں کل یہاں گرے گا۔ حضور نے 70 نشان لگائے۔ کتنے نشان لگائے؟ 70۔ صحابہ فرماتے ہیں اگلے دن جب ہم نے لاشیں اٹھائیں تو ان نشانات سے 1 انچ بھی کوئی دائیں بائیں نہیں تھا، جہاں حضور نے نشان لگایا کافر وہیں گرے۔ 70 نشان حضور نے لگائے۔ اللہ اکبر، اللہ کی مدد آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ فتح عطا فرمائی کہ میرا رب بھی کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم انتہائی بے سر و سامان تھے۔ اللہ تعالیٰ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتوحات کا صدقہ اس امت کو ہر میدان میں پھر فتوحات نصیب فرمائے، اور عظمتوں کے جھنڈے اور رفتوں کے پھریرے پھر لہرائیں، اور بدر کی وہ یادیں تازہ ہوں۔ انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر جھنڈا میرے حضور کا ہی ہوگا۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر جا آئیں گے گردوں سے قطار اندر، قطار اب بھی وہی مناظر ظاہر ہوں گے۔ حضور کے نام پہ سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ سیکھ لو۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ کہ محبوب نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کرنے کا حق ادا کرو، وہ تمہیں ایسا رزق دے جیسا پرندوں کو دیتا ہے، کہ جب وہ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں۔ انسان کو تو پتہ ہے کہ میں نے کمائی کے فلاں اڈے پہ جانا ہے، دکان پہ بیٹھنا ہے، فیکٹری میں جانا ہے، فلاں جگہ مزدوری کرنی ہے، لیکن ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ جب صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب واپس شام کو پلٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر جس کی جو ضرورت ہے اللہ اس کو وہ نصیب کرتا ہے۔ سارے پرندے ایک جیسی غذا نہیں لیتے، اسی طرح مختلف جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب کی اغذیہ ایک جیسی نہیں ہے۔ کچھ پرندے کچھ کھاتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، اللہ سب کو ان کی ضرورت باہم پہنچاتا ہے۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں یہ جو ہنس ہے یہ دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور یہ سچے موتی کھاتے ہیں، اور ہم اگر کسی دوائی میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں مطلوب ہوں تو ہزاروں لاکھوں روپے دے کے ہم کسی سے لیں تو پھر بھی بعض کا یقین نہیں ہوتا کہ یہ خالص ہیں یا ناخالص ہیں۔ لیکن اس جانور کو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے یہ موتی روزانہ صبح و شام چاہیے ہوتے ہیں، اور ایک جانور نہیں، دنیا کے اوپر کروڑوں ہیں، میرا رب ہر روز ہر ایک کی ضرورت کو پورا فرماتا ہے۔ تو جس کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہو۔ جب وہ گھر سے اڑتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب وہ شام کو آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کوئی اڈا رزق کا مخصوص ان کے لیے نہیں ہے، اور سب سے اچھا کھاتے ہیں۔ وہ
جو امرود کا باغ ہوتا ہے اس میں اگر آپ دیکھنا ہو کہ سب سے اچھا میٹھا امرود کون سا ہے تو وہ ہوگا جس کو طوطے نے چونچ لگائی ہو، کیونکہ یہ سب سے اچھا پھل پورے باغ میں، ایک نہ ہوتا ہے ایکسپورٹ کوالٹی، یہ اس سے بھی بہتر کوالٹی لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سب سے اچھا رکھا ہوا ہے، تو اللہ نے یہ انتظام کیا ہوا ہے۔ تو فرمایا میرے حضور نے اگر تم اللہ پر توکل کرنے کا جو حق ہے اس کو ادا کر دو تو وہ تمہیں بھی ایسے ہی رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے، اگر توکل تمہیں نصیب ہو جائے۔ حضرت رابعہ بصریہ کہ ہاں مہمان آئے تو خادمہ نے کہا مہمان آئے ہیں تو ان کے لیے کیا کیا جائے، کہا انہیں کھانا کھلاؤ، تو کہا کہ صرف ایک روٹی پڑی ہوئی ہے، تو مہمان 4-5 ہے، کم از کم 8-10 روٹیاں چاہیے، تو فرمایا اچھا اس روٹی کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، تو خیرات کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، من الباب، دروازے پہ کون ہے؟ کہا فلاں کا فرستادہ غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ خادمہ نے کھانا وصول کیا اور کپڑا اٹھایا، گنا تو 4 روٹیاں تھیں، تو کہا جلدی جلدی اس کو واپس کر دو، اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، یہ غلطی سے ہمارے گھر آ گیا۔ کھانا واپس کر دیا۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا من دق الباب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ کہا فلاں کا فرستادہ غلام ہوں۔ خادمہ نے کھانا وصول کیا، حضرت رابعہ نے کپڑا اٹھایا تو گنا تو 6 روٹیاں تھیں، کہا اس کے آقا نے کسی اور ہاں بھیجا ہوگا، یہ غلطی سے ہمارے گھر آ گیا، کھانا واپس کر دیا۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو پوچھا دروازے پہ کون ہے؟ کہا فلاں آقا کا بھیجا ہوا غلام ہوں، اور انہوں نے کہا یہ کھانا حضرت رابعہ کو دے کے آنا ہے۔ تو خادمہ نے وصول کیا، حضرت رابعہ نے کپڑا اٹھایا، گنا تو 10 روٹیاں تھیں، کہا ہاں یہ کھانا ہمارا، اس کو رکھ لو اور مہمانوں کو کھلا دو۔ کہا حضرت پہلے 2 بھی تو آپ کا ہی نام لیتے تھے اور اسی دہلیز پہ آئے تھے۔ کہا میرے رب کا وعدہ ہے جو 1 دیتا ہے میں اس کو 10 دیتا ہوں۔ تو پہلے 4 روٹیاں تھی، پھر 6 روٹیاں تھی، میں نے کہا مالک 10 دے گا تو تیری بندی وصول کرے گی۔ تو اگر اس پہ توکل قائم ہو جائے، اس پہ بھروسہ قائم ہو جائے، وہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو جب انسان اللہ کے فضل پر توکل قائم کر لیتا ہے تو پھر کام کاج ضرور کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی کی جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بس وہ جتنا کر سکتا ہے وہ کرے، باقی چھوڑ دے اس پہ، تو پھر وہ خزانہ غیب سے نصیب فرمائے گا۔ علیہ السلام سے قبل نبیوں کی متعین مشخص تعداد معلوم نہیں ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں 1,24,999 رسول آئے، تو یہ متعین تعداد کسی نص سے ثابت نہیں ہے۔ نبی اللہ کا فرستادہ ہوتا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی خطاؤں سے مبرہ، پاک اور معصوم ہوتا ہے۔ چونکہ اگر نبی سے گناہ کا صدور ممکن تسلیم کر لیا جائے تو پھر ساری شریعت مشکوک ہو جاتی ہے۔ شیطان نبی پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ نبی اللہ تعالیٰ کی حفاظتوں کے حصار میں ہوتا ہے۔ پاکیزگی، پاک دامنی، شجاعت، بہادری، خلوص، ساری صفات خیر کا جامع وجود ہوتا ہے۔ اور نبی ایک وہبی منصب ہے، یعنی محنت کر کر کے کوئی شخص منصب نبوت پہ پہنچ جائے، یہ محنتوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ محض اللہ کی عطا ہے۔ وہ جسے چاہے اپنا رسول بنا لے، وہ اگر چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، وہ اگر چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے، یہ اس کی تقسیم ہے، جس کو چاہے۔ مکے کے لوگوں کو یہی اختلاف تھا، یہ بات ذہن میں رکھے، جو قریش مکہ تھے وہ توحید کا انکار نہیں کرتے تھے، وجود باری کے منکر نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، کعبے کی خدمت کرتے تھے، لیکن وہ بتوں کو ساتھ شریک مانتے تھے، ان کا عقیدہ توحید خراب ہو گیا۔ رسالت کا انکار نہیں کرتے تھے کہ رسول ہوتا ہی نہیں، وہ رسالت کا اقرار کرتے تھے، مختلف نبیوں کو مانتے تھے، لیکن حضور سے ضد کی وجہ سے انتصاب رسالت کا انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے رسول ہوتے آئے ہیں، پہلے بھی ہوئے ہیں، لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں، یعنی نفس رسالت کے منکر نہیں تھے، لیکن وہ
انکار کرتے تھے حضور کے ساتھ نبوت کے انتساب کا. وہ کہتے تھے آپ رسول نہیں ہیں. اور ان کا خیال باطل یہ تھا کہ اگر اللہ نے رسالت دینی ہی تھی تو مکے میں کتنے متمول لوگ ہیں. جو ہے وہ ولید بن مغیرہ کو رسول بنا دیا جاتا، طائفی کو بنا دیا جاتا، فلاں فلاں کو بنا دیا جاتا. جس کے باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے اس کو ہی رسول بنانا تھا، جو مالدار بھی نہیں ہے اس کو رسول بنانا تھا. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ چاہے یتیموں کے سر پہ پیغمبری کا تاج رکھ دے. یہ اس کی تقسیم ہے. اچھا، ان کا جو کافر ہیں، بے دین ہیں، ان کے بڑے عجیب و غریب اعتراضات اور سوال ہوتے ہیں. ماننے پہ آئیں تو مٹی کے بنے ہوئے مادو کو اپنا خدا مان لیں، اور نہ ماننے پہ آئیں تو اس پاکیزہ شخص کو بشر کہہ کے رسول ماننے سے انکار کرتے ہیں. اب یہاں ایک اور بات کرنا چاہوں گا اور اس پر آپ کی بہت ساری توجہ بھی چاہیے مجھے. حضور کے ہاتھ کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے. یہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا یہ ہاتھ ہے. ہاتھ میں ید اللہ کی طاقت کو ماننے کا نام ایمان. یہ غیبی صفت تھی. چہرے کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے. چہرے کو تو اتبا بھی مانتا تھا، لیکن چہرے میں وجہ اللہ کے جلووں کو ماننے کا نام ایمان ہے. زبان کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے. اس کو تو اتبا بھی مانتا تھا، لیکن زبان میں وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی طاقت کو ماننے کا نام ایمان ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لو کہ محمد بن عبداللہ کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، محمد رسول اللہ کو ماننے کا نام. تو مجھے بتاؤ، کوئی حضور کے اوصاف کو ہی نہیں مانتا تو اس نے پھر مانا کیا؟ ایمان تو بالغیب ہوتا ہے. ہاتھوں کو تو سارے مانتے تھے، انگلیوں کو تو سارے مانتے تھے، آنکھوں کو تو سارے مانتے تھے، یہ پیشانی ہے، یہ ماتھا ہے، یہ سب کچھ ہے. لیکن میرے رب نے کہا یہ نہیں مانتے، اس لیے کہ تیرے غیبی وصف نہیں مانے. سنو قرآن، وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. قرآن کہتا ہے تم انہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ تمہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، میں خدا ہو کے کہتا ہوں یہ تمہیں نہیں دیکھ رہے. تو ایمان بالغیب ماننے کو کہتے ہیں. تو ہاتھوں کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، ہاتھوں میں ید اللہ کی طاقت ماننے کا نام ایمان ہے. علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے آخری انسان کے انگوٹھے کے نشان نہیں جڑتے آپس میں. بڑی سے بڑی کمپنی بھی ہوگی، کسی چیز کے ماڈل 2 نکال دے گی، 4 نکال دے گی، کتنے نکالے گی؟ اس سے زیادہ تو نہیں نکالے گی. لیکن دیکھیے، 2 آدمیوں کی شکلیں آپس میں نہیں ملتی. ناک بھی اسی جگہ پہ، کان بھی اسی جگہ پہ، آنکھیں بھی اسی جگہ پہ، زبان ہونٹ بھی اسی جگہ پہ. یہ درختوں کے جو پتے ہوتے ہیں، 2 پتوں کو کمپیوٹر میں رکھو لا کے تو 2 پتوں کے ریشے آپس میں نہیں ملتے. ہزاروں لاکھوں تتلیاں ہیں، ان کے پر دیکھو لا کے، بظاہر ایک جیسے لگ رہے ہیں لیکن دونوں کے پر ایک جیسے نہیں ہیں. ہم تو شاید پہچان نہیں سکتے، لیکن یہ جو ذمہ دار ہوتے ہیں یہ بھینسوں اور گائیوں کو پہچان لیتے ہیں. ان کی شکلیں ایک جیسی لگ رہی ہوتی ہیں لیکن ان کی بھی شکلیں ایک جیسی نہیں ہوتی. مجھے بتاؤ یہ رب کے علاوہ کون ہے ایسا تخلیق کار؟ تو اگر غور کریں، تفکر کریں، تدبر کریں تو اس کی ذات کا کبھی بھی انکار نہیں ہو سکتا. تو اللہ پر ایمان لانا کہ وہ متصرف حقیقی ہے، اس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے، اس کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اس کے امر کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. کائنات کو اس نے پیدا کیا ہے، امر کن سے پیدا کیا ہے، اور پھر ایک دم پوری کائنات فنا بھی کر دے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ زندگی دے گا. اللہ اکبر. پھر لوگوں کا حساب ہوگا. اس نے جنت کو پیدا کیا، اس نے دوزخ کو پیدا کیا. جنت اس کی رضا کا مظہر ہے، دوزخ اس کے قہر و غضب کا مظہر ہے. مطلب کیا؟ جس پہ راضی ہوگا اس کو جنت میں بھیجے گا، جس پہ ناراض ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دے گا. تو جنت کی طلب کرنا اللہ کی رضا مانگنا ہے، جہنم سے پناہ مانگنا اللہ کے قہر و غضب سے پناہ مانگنا ہے کہ مالک اپنے قہر و غضب سے بچانا. دونوں اللہ کی پیدا کردہ ہیں اور تیار ہو چکی، اعدت بالکل تیار ہو چکی. جنت بھی تیار ہے، جہنم بھی تیار ہے. نیکوں کاروں کو جنت عطا کرے گا اور بدکاروں کو جہنم عطا کرے گا. قیامت یہ ہمارے بنیادی عقیدوں میں سے ہے کہ جو بھی ہم اچھے برے اعمال کر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے ہم،
اور ایک ایک عمل نامہ اعمال میں تولا جائے گا. جو ہم کر رہے ہیں کرامن کاتبین اس کو نوٹ کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, اور وہ کسی سے نہ رشوت قبول کرتے ہیں, نہ کسی کی رعایت کرتے ہیں, اور نہ کسی کی فیور کرتے ہیں. جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں. اور جب فساق و فجار نامہ اعمال پڑھیں گے تو اس میں ہر چیز لکھی ہوگی, تو بے ساختہ پکار اٹھیں گے, ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا, اس نے چھوٹی بڑی ہر بات لکھ دی. لکھا ہوا سامنے آ جائے گا. زمین بھی گواہی دے گی, اپنے اعضائے بدنیاں گواہی بھی دیں گے, فرشتے بھی گواہی دیں گے, اور نامہ اعمال میں بھی لکھا ہوگا. آدمی کی نیکیوں اور گناہوں کے 4 گواہ ہوں گے, لیکن اگر کسی نے گناہ کے بعد توبہ کی, اللہ 4 گواہیاں مٹا ڈالے گا. نامہ اعمال سے بھی حذف کر دیا جائے گا, فرشتوں کی یادداشتیں سے بھی ختم ہو جائے گا. جس زمین پہ جرم کیا وہ زمین بھی بھول جائے گی, اور اعضائے بدنیاں سے بھی محو کر دیا جائے گا. تو گناہ کے بعد سچی توبہ انسان کو ایسے کر دیتی ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو, اور اس کی رحمت کا در کھلا ہے. توبہ کا دروازہ بند ہوگا قرب قیامت میں. قیامت سے 40 سال قبل سورج مغرب میں غروب ہوگا, غروب ہونے کے بعد دوبارہ پھر نکل آئے گا, اور پھر نصف النہار تک آئے گا, اور پھر دوبارہ غروب ہو جائے گا. یہ اعلان ہوگا اس بات کا کہ اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. اب کوئی توبہ کرے بھی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. تو یہ قیامت کا عقیدہ, اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اسی طرح برزخ کا عقیدہ, اس دنیا کے اندر سے ہم مرنے کے بعد قیامت سے پہلے کی زندگی, موت اور قیامت کے درمیان کی زندگی برزخ کی زندگی ہے. اس میں 3 سوال عقیدے کے بارے میں, من ربوں کا, ما دینوں کا, ما کنت تقول فی ھذا الرجل. یہ 3 سوال ہیں. جو ان میں پاس ہو گیا وہ